آج کے پاکستان میں طاقتور جرنیلوں نے سیاست کو ایک ایسا کھیل بنا دیا ہے جس میں جیت یا ہار کا مطلب صرف اقتدار کا سوال نہیں بلکہ بقا کی جنگ ہے، اور اس جنگ میں عمران خان کی ابھرتی ہوئی مقبولیت فوج کی 78 سالہ بالادستی کو خطرہ سمجھا جا رہا ہے۔ اقتدار سے ہٹائے جانے کے بعد فوجی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو روکنے کے لیے ہر قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کیے، آئینی موڑ توڑ، جعلی مقدمے، میڈیا بلیک آؤٹ اور قید کے دوران مکمل پابندیاں، مگر ان تمام جابرانہ تدابیر کے باوجود عوامی حمایت میں ذرہ برابر کمی نہ آئی، جو پاکستان اور بیرون ملک پاکستانیوں میں 90% سے زیادہ ہے۔ یہی جرنیلوں کا سب سے بڑا خوف ہے، اور اس میں بیرون ملک پاکستانی خوفناک ترین ہے۔ امریکہ میں پاکستانی تارکین وطن نے غیر معمولی متحرک انداز میں لابنگ شروع کی، خصوصاً ان حلقوں میں جو ڈونلڈ ٹرمپ کے قریب سمجھے جاتے ہیں۔ یہ تاثر بننے لگا کہ اگر ٹرمپ دوبارہ اقتدار میں آ گئے تو عمران خان کی رہائی کے لیے پاکستان کی فوجی قیادت پر شدید دباؤ بڑھے گا۔ ابتدا میں جرنیلوں نے ٹرمپ کی واپسی کے امکان کو سنجیدہ نہیں لیا، مگر جیسے ہی ٹرمپ کی الیکشنز میں جیت ایک حقیقت بننے لگی، فوجی قیادت کی گھبراہٹ یکایک بڑھ گئی۔ ٹرمپ کی حمایت حاصل کرنے کے لیے جرنیلوں نے واشنگٹن میں ایک ہمہ جہت لابنگ مہم شروع کی۔ انہوں نے ٹرمپ سے قریبی تعلق رکھنے والے لابیسٹ کیتھ شیلر اور جارج سوریل کو ان کی فرم جیولن ایڈوائزرز کے ذریعے بھاری معاوضے پر رکھا تاکہ ٹرمپ کے سیاسی اور کاروباری حلقوں تک راستہ کھولا جا سکے۔ یہ رابطہ سابق سفیر حسین حقانی کے نیٹ ورک کے ذریعے منظم کیا گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے سینٹ کام میں موجود اپنے دیرینہ تعلقات بھی فعال کر دیے، وہی امریکی سینٹرل کمانڈ جس نے 1980 کی افغان جنگ اور 9/11 کے بعد کے دور میں پاکستان کی فوج کے ساتھ گہرے تعلقات رکھے۔ سینٹ کام کے جنرل خود بھی ٹرمپ کے غصے کے نشانے پر تھے۔ افغانستان سے امریکی انخلا کی ناکامی پر ٹرمپ ان سے سخت ناراض تھے، چنانچہ پاکستانی اور امریکی جرنیلوں نے سر جوڑ کر ایک منصوبہ بنایا۔ اس منصوبے کے تحت سینٹ کام کے جنرلوں نے ٹرمپ کو ایک شاندار پیشکش کی جس میں ایک تیر سے 2 شکار پیش کیے: افغانستان میں امریکہ کی ذلت آمیز ناکامی کا بدلہ لینا اور ڈیموکریٹس پر سیاسی برتری حاصل کرنے کا موقع۔ ٹرمپ نے فوراً اس پلان کو قبول کر لیا۔ پہلی پیشکش میں 2021 میں کابل ایئرپورٹ کے دھماکے، جس میں متعدد امریکی فوجی مارے گئے تھے، کا منصوبہ ساز عبد الرحمان خراسانی کی گرفتاری کو پیش کیا گیا۔ ٹرمپ نے اسے اپنی ذہانت کی بڑی کامیابی قرار دیتے ہوئے اپنے اسٹیٹ آف دا یونین خطاب میں پاکستان کا شکریہ ادا کیا اور اسے نئی شراکت داری کی مضبوط علامت کہا۔ And I want to thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster. This was a very momentous day for those 13 families who I actually got to know very well, most of them. لیکن کابل اور دوحہ کے ماہرین نے بعد میں اس دعوے پر شبہ ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ خراسانی کی گرفتاری زیادہ تر سیاسی شوبدہ بازی تھی، جسے ٹرمپ کی خوشنودی حاصل کرنے اور راولپنڈی کی واشنگٹن میں اہمیت دوبارہ قائم کرنے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ جرنیل یہی نہیں رکے، انہوں نے ٹرمپ کی کمزوریوں، جس میں خوشامد پسندگی، کاروباری لالچ اور اسرائیل سے وفاداری شامل ہیں، کو نہایت مہارت سے استعمال کیا۔ سینٹ کام کے سربراہ جنرل مائیکل کوریلا اس پلان کا مرکزی کردار بنے۔ انہی کے ذریعے پاکستانی فوج نے اسرائیل سے اپنے رابطے بنائے اور ان کو استعمال کرتے ہوئے جیرڈ کشنر اور ٹرمپ کے کاروباری حلقوں تک رسائی حاصل کی۔ ان خفیہ روابط کے ذریعے سفارتی ذرائع کے مطابق پاکستان نے مبینہ طور پر ٹرمپ کے بیٹے کے کاروبار میں کروڑوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی۔ اسی دوران جرنیلوں نے ٹرمپ کو پاکستان کے نایاب معدنی ذخائر کی بھی خصوصی پیشکش کی۔ جرنیلوں کا یہ پلان کامیاب رہا۔ اسی کامیابی کے بدلے میں جنرل کوریلا کو پاکستان کا اعلیٰ ترین فوجی اعزاز بھی دیا گیا، جو راولپنڈی، تل ابیب اور واشنگٹن کے درمیان ابھرنے والے نئی اسٹریٹجک تعاون کی علامت تھا۔ ٹرمپ کی خوشامد ایک تماشے میں بدل گئی۔ ٹرمپ کی تعریف کے شوق کو سمجھتے ہوئے پاکستان کے پراکسی وزیر اعظم شہباز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پر ٹرمپ کو نوبل امن انعام کے لیے نامزد کر دیا۔ And today again I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize. اسرائیل نے بھی ایسا ہی کیا۔ So I want to present to you, Mr. President, the letter I sent to the Nobel Prize Committee. It's nominating you for the Peace Prize, which is well deserved. یوں دو نظریاتی طور پر متضاد ریاستیں، پاکستان اسلام کے نام پر اور اسرائیل صہیونیت کے نام پر، ایک ہی شخصیت کی تعریف میں ایک جا ہو گئی۔ حالیہ پیس سمٹ میں بھی شہباز شریف کے ٹرمپ کے لیے غیر معمولی تعریفی کلمات نے سفارتی حلقوں میں خاموش شرمندگی پیدا کی۔ اس خوشامدی پریڈ میں جنرل عاصم منیر بھی شامل ہو گئے۔ کاکول اکیڈمی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں انہوں نے ٹرمپ کی قیادت اور جرت کی حد سے زیادہ تعریف کی۔ Re-energization of strong and growing relations with the United States of America is an encouraging and welcome development.
President Trump's personal efforts and strategic leadership to bring peace to multiple conflict-prone areas of the world are really praiseworthy. इसके बदले में ट्रंप आसिम मुनीर को अपना फेवरेट फील्ड मार्शल भी कहने लगे। And also, I have to say, my favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here, and you're going to give him his regards. ट्रंप से ताल्लुक मजीद बेहतर करने के लिए जर्नैलों ने मजीद नई पेशकशें की। 1. बगराम एयरबेस दोबारा फाल करना और छोड़ा गया अमरीकी असलहा वापस करना। 2. सरहदी इलाकों में नए फौजी ऑपरेशन जो हैरतंगेज तौर पर नायाब मैदनी ज़खायर वाले इलाकों से भी जुड़ते हैं। 3. इस्लामी इंतहा पसंदी के खिलाफ सख्त कार्रवाई। ये मंसूबा मगरबी दाएं बाजू के हलकों के इस्लामी खौफ और अस्करियत पसंदी के रुझान को जहन में रखकर बनाया गया था। जर्नैल इस पैकेज को इंसदादे दहशतगर्दी का नाम देते रहे, जबकि पसे पर्दा उन्हीं इलाकों में मौजूद कीमती मैदनी वसाइल से मुनाफा कमा रहे थे। ये खौफ और मुनाफा का जहरीला इम्तिजाज था जो एक ऐसे व्हाइट हाउस को पेश किया गया जो आलमी सियासत में किसी बड़ी कामयाबी का भूखा था, लेकिन हर फायदे की कीमत होती है। ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत की हिमायत एक बड़ा सियासी मुतालबा लेकर आई। सिफारती ज़राए के मुताबिक वाशिंगटन की तरफ से पाकिस्तान के फॉर्म 47 हुकूमत को तस्लीम करने का इन्हिसार इस बात पर था कि पाकिस्तान इब्राहिम मुआहदे पर दस्तखत करे, यानी इसराइल को तस्लीम करने की राह हमवार करे और गजा में पाकिस्तानी फौज भेजे। ये कदम दहाइयों पुरानी पाकिस्तानी पॉलिसी, अवामी जज्बात और उसूली मौक़िफ़ से मुतसादिम है। इसी के साथ सऊदी अरब के साथ भी एक ज़िमनी मुआहदा तैयार किया गया ताकि इलाकाई मामूल पर आने का तासुर दिया जा सके। हालांकि हकीकत में ये सब एक सियासी लेन देन था। अमरीकी हिमायत के बदले जर्नैलों ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को कुर्बान कर दिया। असल खौफ इमरान खान। इस तमाम जुग्राफियाई सियासी खेल के मरकज में सिर्फ इमरान खान का खौफ था, एक ऐसा खौफ जो जर्नैलों की नींदें उड़ाए हुए था। जर्नैल जानते हैं कि अगर इमरान खान जेल से बाहर आ गए तो फौज का दहाइयों पे मुहित पाकिस्तान पर कब्जा खत्म हो जाएगा, लिहाजा वो अपनी ताकत को बचाने के लिए वो सब कुछ करने पर आमादा दिखाई देते हैं। इसराइल को तस्लीम करने की तरफ पेशकदमी, अपने ही शहरियों पर रियासती तशद्दुद, कौमी वसाइल को सस्ते दामों बेच देना और गैर मुल्की ताकतों को खुश करने के लिए दौलत और चापलूसी के हथकंडे इस्तेमाल करना। ये हिकमत अमली नहीं, मायूसी और खौफ की अलामत है, और ये इस तल्ख हकीकत को बेनकाब करती है कि जो लोग कौम की हिफाजत के दावेदार हैं वो मुल्क की इज्जत, वसाइल और खुद मुख्तारी तक का सौदा करने के लिए तैयार है, सिर्फ इसलिए कि एक शख्स इमरान खान कभी आज़ाद न हो सके। वक्त ही बताएगा कि पाकिस्तान और आने वाली नस्लों को इस जुए की क्या कीमत चुकानी होगी।